کہانی کا عنوان چراغ، تحریر منظر امام۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور میں آج تک اس واقعے کو بھلا نہیں سکا۔ حالانکہ اس واقعے سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تعلق اس طرح بن گیا کہ دوسروں کی طرح میں بھی اس واقعے کا عینی شاہد ہوں۔ یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ مجھے اچھے ہوٹلوں میں جانے کا شوق نہیں رہا ہو یا میں نے اپنے آپ کو بالکل مار لیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہے۔ اپنی جوانی سے مجھے چائنیز کا شوق رہا ہے۔ اس زمانے میں بہت کم چائنیز ریسٹورنٹ ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی پوش علاقوں۔ آج کل تو جگہ جگہ ایسے ریسٹورنٹ مل جاتے ہیں جہاں چائنیز کھانے ملتے ہیں۔ تو میں اپنی جوانی میں بھی کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ اس دور کے لحاظ سے بھی وہ خاصی مہنگے ہوتے تھے اور آج بھی مہنگے ہی ہوتے ہیں۔ میرا گھرانہ بہت مختصر سا ہے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے شادی کے بعد ہم اکثر چائنیز چلے جایا کرتے تھے۔ راشدہ کو تو اتنا شوق نہیں تھا، لیکن میری وجہ سے وہ بھی چلی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو بھی چائنیز کھانے پسند آنے لگے۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، اس کا اندازہ اس کے گزر جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اتنے برس ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو اس کے انتقال کو بھی 7 برس ہو چکے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ اتنے دن میں نے اس کے بغیر کیسے گزار لی۔ ویسے ایک بات تو ہے کہ اس کے بعد میں نڈھال ہوتا چلا گیا، کوئی تحریک ہی نہیں رہی، بس ایک بے مقصد سے زندگی رہی۔ جسمانی کمزوریوں نے بھی کھیل لیا، اور سب سے بڑی بات کہ زندگی گزارنے کا کوئی خاص مقصد نہیں رہا۔ پھر بچوں کی بے توجہی، تینوں بڑے ہو گئے تھے، ان کی اپنی زندگی تھی، شور مچاتی ہوئی، ہنگامہ خیز۔ ایسے میں کیسے یاد رہتا کہ گھر کے ایک کونے میں ایک بوڑھا بھی پڑا ہوا، جس کو بھی توجہ کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے، جو چلنے پھرنے میں بھی دشواری محسوس کرتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں کیا دہرائی ہیں، اس قسم کے نہ جانے کتنے گھرانے اس ملک میں ہوں گے، اس معاشرے میں ہوں گے، جہاں اس قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ میری تو خدا سے ہمیشہ ایک ہی دعا رہی ہے کہ اے خداوند مجھے صحت مند رکھ، کسی کا محتاج نہ بنا۔ میں بستر پر لیٹ کر اپنی موت کا انتظار نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے چلتا پھرتا اٹھا لینا۔ اس قسم کی دعائیں مانگ کر ہمیشہ ایک سکون سا ہو جاتا ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید خدا نے میری سن لی۔ بہرحال تو میں چائنیز کھانوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ میں نے پچھلے دنوں اپنے بڑے بیٹے امجد سے کہا، بیٹا میرا دل آج کل چائنیز کھانے کو چاہ رہا ہے، تم کسی دن مجھے لے کر چل۔ ارے ابا رہنے دیں، آپ کہاں ان چکروں میں پڑیں گے، گھر میں جو پکا ہوتا ہے وہ کھا لیا کر، اس نے بڑی رکھائی سے کہا تھا۔ ایک معمولی سی فرمائش بھی اولاد پوری نہیں کر سکتی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے پاس پیسے نہ ہو، ماشاءاللہ امجد کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ صرف یہ تھا کہ ان کے پاس باپ کے لیے وقت نہیں تھا۔ امجد کے بعد ارشد تھا۔ 2-3 دنوں کے بعد جب میں نے اس سے کہا تو اس کا رویہ اور بھی خشک تھا۔ خدا کے لیے باپ، اب یہ سب شوق چھوڑیے۔ آپ کو یاد ہے آپ کی وجہ سے ایک دن ہماری کتنی توہین ہوئی تھی؟ کیا توہین ہو گئی تھی بیٹا؟ آپ جو اس دن برتھ ڈے پارٹی میں ہمارے ساتھ ہوٹل گئے تو آدھا کھانا آپ نے اپنے کپڑوں پر گرا لیا تھا۔ بیٹا اس میں توہین کی کیا بات ہے؟ تم کو تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں ریشہ آ گیا ہے، کوئی چیز ٹھیک سے پکڑ نہیں سکتی۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب ادھر ادھر جانے سے پرہیز کریں، خواہ مخواہ میں شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے اب اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ جاؤں گا تو ضرور۔ جس دن مجھے پینشن کے پیسے ملیں گے اس دن جاؤں گا۔ مہینے میں ایک دن ایسا ضرور آتا جب میری جیب میں میرے اپنے پیسے ہوا کرتے تھے، اور وہ دن میری پینشن ملنے کا دن ہوتا۔ بینک چونکہ قریب تھا اس لیے میں اکیلا ہی چلا جایا کرتا تھا۔ بیچارہ بینک مینیجر ایک مہربان آدمی تھا، اس لیے مجھے قطار میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنے چیمبر میں بلا لیتا اور پینشن کی رقم میرے حوالے کر دیتا۔ تو اس دن میں پینشن کی رقم لے کر ایک رکشہ پکڑ کر چائنیز ریسٹورنٹ کی طرف آ گیا، اور یہی وہ واقعہ پیش آیا میں جس کے بارے میں بتا چکا۔ وہ ایک ایسا ہوٹل تھا جس میں دوپہر اور رات دونوں وقت لوگ بھرے رہتے تھے۔ ایسے ہوٹلوں کا ماحول ویسے بھی بڑا خوبصورت ہوتا۔ اس دن بھی ہوٹل بھرا ہوا تھا، ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا ماحول بہت بہت خوابناک سا دکھائی دے رہا تھا۔ دل کو کئی کہانیاں یاد آ کر رہ گئیں۔ میں نے دیکھا اس دن نوجوانوں کی تعداد اور زیادہ تھی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، شاید کسی یونیورسٹی یا کالج کا گروپ آیا ہوا تھا۔ کچھ مجھ جیسے بوڑھے بھی تھے جو اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان نے ایک بوڑھے کو ایک کرسی پہ سہارا دے کر بٹھا دیا، پھر ویٹر کو کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ اس دوران وہ بوڑھا عجیب طرح کی شکلیں بناتا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے۔ بہرحال کھانا آ گیا، اصل تماشا اب یہاں سے شروع ہوا تھا۔ وہ بوڑھا کھاتے ہوئے کھانا ادھر ادھر ڈالتا رہا، کبھی لباس پر کبھی میز پر۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ اشاروں کنایوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس نوجوان کو کسی کی پرواہ نہیں۔
وہ بار بار نیپکن سے اس بوڑھے کا منہ صاف کرتا اور دوبارہ اس کی پلیٹ میں کچھ ڈال دیتا۔ اس بوڑھے کے ہاتھ میں اتنا ریشہ تھا کہ وہ ٹھیک سے کھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے ہاتھ سے اس بوڑھے کو کھلانے لگا۔ اس کا انداز اس وقت ایسا تھا جیسے وہ کسی بچے کو کھلا رہا، پوری توجہ سے، پوری محبت سے۔ خود میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا۔ بالآخر کھانا ختم ہوا۔ نوجوان نے اس بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے واش روم کی طرف لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس بوڑھے کا منہ ہاتھ دھلا کر اسے واپس لے آیا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے ویٹر سے بل طلب کیا، بل کے پیسے ادا کیے، اور جب بوڑھے کو سہارا دے کر جانے لگا تو ایک آدمی اٹھا۔ بیٹے ذرا 1 منٹ رکو۔ ہم سب آواز دینے والے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بھی ایک بوڑھا آدمی تھا لیکن صحت مند تھا۔ اس نے بہت اچھا سوٹ پہن رکھا تھا جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ صاحب حیثیت انسان ہے۔ جی فرمائیں، نوجوان نے رک کر پوچھا۔ یہ تمہارے کون ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ یہ میرے والد صاحب ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ بیٹے تم یہاں کچھ چھوڑ کر تو نہیں جا رہے؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑ کر؟ نوجوان جلدی سے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، پھر اس نے میز کی طرف دیکھا۔ نہیں جناب، میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ نہیں بیٹے، تم یہاں بہت سے اپنی عمر کے نوجوانوں کے لیے ایک سبق چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اولاد ہو تو تم جیسی ہے، خوش رہو۔ اس وقت ہوٹل میں موجود لوگ جو کچھ دیر پہلے ان دونوں کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں رو رہا تھا۔ ہوٹل میں ایک گہرا سناٹا تھا۔ اس نوجوان کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے باپ کا بالو تھام لیا۔ دونوں باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب یہ طلسم ٹوٹا تو ہر شخص کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے بھی اپنے آنسو پوچھے اور بل ادا کر کے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اب میں نوجوان نسل سے مایوس نہیں تھا۔ چراغ ایک ہی جل جائے تو بھی اس کی روشنی بہت سو کو راستہ دکھا دیتی ہے۔ معزز سامعین، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔